اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ جادو کے متعلق ہے۔ جن اشخاص پر جادو ہو جاتا ہے اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اس کے متعلق میں آج روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنا روحانی وظیفہ بتانے سے پہلے میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ تو آتے ہیں ہم اپنے روحانی وظیفے کی طرف۔ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ سب مل کر میرے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ درود و سلام کے بعد آپ کو اپنا وظیفہ بتاتی چلوں کہ جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے، یا جادو وغیرہ کی کیا اشارات ہیں یا ان کی کیا علامات ہیں۔ تو جن لوگوں پر جادو وغیرہ ہو جائے وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں، ان کا کسی چیز پر دھیان نہیں رہتا، چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے اور کسی کام میں بھی دل نہیں لگتا، یا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، اولاد نہیں ہوتی، اولاد میں بندش ہو جاتی ہے، یا شادی نہیں ہو پاتی، رشتہ ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بھی بزنس شروع کرنے لگتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا اور وہیں راستے میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں ان لوگوں پر جادو ہوا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں جو جادو وغیرہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں جادو سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے قرآنی وظائف بتائے جاتے ہیں جن پر عمل کر کے ہم جادو وغیرہ سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہے، بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ انہیں جادو وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں یا اسیب وغیرہ کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جادو ہی کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو کر کسی گھر کے ہی کسی کونے میں دفن کر دیتے ہیں جہاں پہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اب وہاں جہاں پہ جادو دفن ہے وہاں پہ ادھر ہی ختم کرنے کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ دھیان سے سن لیجیے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح و شام سورہ تکویر 30ویں پارے میں ہے، یہ آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ جس کو مرض ہے یا جن کو جو میں نے علامات بتائی ہیں وہ ہیں، تو سورہ تکویر صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو خود پی لینا ہے۔ اب اس شخص پر جادو ہوا ہوگا اور جہاں بھی دفن ہوگا وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا جادو آپ پر اگر ہوا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جوائن کریں، اور اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اور کمنٹس میں جو بھی وظیفہ چاہیے وہ ہمیں آپ میسج کر کے موصول کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔